بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت الحمدللہ عیدگاہ شریف میں قصیر تعداد میں ہمارے اکابر مشائخ الزام تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں ترتیب سے شروع کروں، میرے مرشد کریم تشریف فرما ہیں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر غلام قطب الدین فریدی صاحب مد ظلہ العالی سجادہ نشین آستان عالیہ گڑھی شریف آپ تشریف فرما ہیں۔ آستان عالیہ چورہ شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سعادت علی شاہ صاحب مد ظلہ العالی آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر پیر ساجد الرحمن صاحب مد ظلہ العالی سجادہ نشین بھگار شریف آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرت صاحبزادہ پیر علی رضا بخاری صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ میری بائیں جانب وفاقی وزیر مذہبی امور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر نور الحق قادری صاحب مد ظلہ العالی آپ رونق افروز ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین حضرت قبلہ ایاز صاحب مد ظلہ العالی آپ تشریف فرما ہیں۔ آستان عالیہ موڑا شریف مری کے سجادہ نشین حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر فضیل ایاز قاسمی صاحب آپ رونق افروز ہیں۔ آستان عالیہ گمکول شریف کوہاٹ کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مد ظلہ العالی آپ تشریف فرما ہیں۔ آستان عالیہ مانکی شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر شمس الامین صاحب مد ظلہ العالی آپ رونق افروز ہیں۔ آستان عالیہ بھیرا شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء حضرت قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب مد ظلہ العالی آپ تشریف فرما ہیں۔ مانکی شریف سے ہی حضرت صاحبزادہ جنید صاحب اور لنڈی کوتل شریف سے صاحبزادہ عدنان قادری صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے ان اکابر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان سب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں۔ اس وقت بھی اس صورتحال میں ہمارے پہ شفقت فرماتے ہوئے اور قوم کی رہنمائی فرمانے کی خاطر یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے اور لوگوں کو ان سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جب بھی کسی بھی حالات میں کسی بھی اعتبار سے قوم پہ مشکل وقت آتا ہے تو یہ مشائخ الزام رہنمائی کے لیے بہترین رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت قرۂ ارض ایک ناگہانی آفت کورونا وائرس کے باعث قرۂ ارض پر دنیا کا ہر ملک اور ہر قوم پریشان ہے۔ کووڈ-19 بے شمار انسانی جانیں لے چکی ہے اور اب تک تاحال اس کا کوئی علاج بھی دریافت نہیں ہو سکا۔ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے۔ اس کو غیر سنجیدگی سے لینا باعث سے ہلاکت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ریاست پاکستان ریاست یا جو طبی ماہرین ہیں وہ جتنی احتیاطی تدابیر بیان کر رہے ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور اس معاملے میں ریاست پاکستان کی دی گئی تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار بھی کیا جائے۔ اور علماء کی مشائخ کی ان سب مشائخ کا یہی کہنا ہے کہ علماء کی اور مشائخ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آگے بھی لوگوں کو یہ احتیاطی تدابیر اپنانے پر اور ان پہ عمل کرنے کی تلقین کی جائے۔ دنیا بھر میں جتنی حکومتیں ہیں اور جتنے طبی ماہرین ہیں وہ جتنی احتیاطی تدابیر بیان کر رہے ہیں ان پر عمل کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ سوشل ڈسٹنس کو قائم رکھنا ان سب مشائخ کا یہ کہنا ہے، جیسے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سوشل ڈسٹنس کو برقرار رکھنا قائم رکھنا ہم سب پہ لازم ہے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان سے ایک مناسب جسمانی فاصلہ رکھنا چاہیے۔ ہاتھ ملانے یا گلے ملنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو جیسا کہا جا رہا ہے بار بار صابن سے دھونا چاہیے۔ اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ
قیام کریں، بلا وجہ بلا مقصد گھروں سے نہ نکلا جائے، بلا مقصد نہ گھروں سے نکلا جائے، اور کسی قسم کے بھی اجتماعات سے یا بازاروں میں جانے سے یا ہجوم سے پرہیز کیا جائے۔ گھروں میں اور مساجد کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھا جائے، خاص خیال رکھا جائے۔ یہ سب مشائخ کی طرف سے، قوم کی طرف سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، قوم کی ان سب مشائخ کی طرف سے میں قوم کے آگے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں قوم سے کہ حکومتی فیصلے جتنے اس اعتبار سے حکومت احتیاطی تدابیر بتا رہی ہے ان کو اختیار کیجیے، اس اعتبار سے جتنے حکومتی فیصلے ہیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ان پر عمل کیجیے اور انہیں اختیار کیجیے۔ اس معاملے میں یقیناً حکومت جتنے فیصلے لے رہی ہے ہم سب کو حکومت کا اس معاملے میں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ساتھ دینا ہوگا۔ 18 اپریل کو ایک اہم حکومتی فیصلہ آئے گا، حکومت ریاست جو بھی فیصلہ لے گی ہم انشاءاللہ اس کا احترام کریں گے، اور میں ان سب مشائخ کی جانب سے حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بالخصوص رمضان المبارک کے حوالے سے اور اس معاملے میں جو بھی فیصلہ لیا جائے تمام مکاتب فکر کے علماء اور تمام مکاتب فکر کے اکابر کی مشورے سے، باہمی مشورے سے فیصلہ لیا جائے، تمام مسالک کے اکابر کے باہمی مشورے سے جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ تمام مسالک کے اکابر کے مشورے سے کیا جائے، اور انشاءاللہ جو بھی حکومت نے اس معاملے میں فیصلہ کیا ہم سب اس کا احترام کریں گے، کیونکہ اس معاملے میں حکومت، اس معاملے میں ریاست جتنی بھی احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے فیصلے کر رہی ہے وہ ہماری ہی حفاظت کے لیے ہے، ہماری ہی بہتری کے لیے ہے، ہمارے ہی گھر والوں کی، ہمارے ہی عزیز و اقارب کی، قوم کی بہتری کے لیے ہے، اور اس میں یقیناً ان کا ساتھ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور یہ فیصلے کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور یقیناً ان سب مشائخ کا یہی کہنا ہے کہ جہاں احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے، جہاں ریاست کا احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے ساتھ دینا چاہیے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے سب کو مل کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ناگہانی آفت سے محفوظ فرمائے۔ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب مدد اللہ العالی اس اعتبار سے اپنا کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام مشائخ اعظام، ہم سب شکر گزار ہیں حضرت پیر محمد نقیب الرحمان صاحب کے کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس آج کی اس ضرورت کے موقع پر بھی ملک کے جید مشائخ اعظام کو یہاں جمع کیا ہے تاکہ وہ اپنی ایک اجتماعی دانش سے پاکستانی قوم کی رہنمائی کر سکیں۔ الحمدللہ آج کی اس مجلس میں مشائخ اعظام نے انتہائی غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت وقت حفظان صحت کے اصولوں کے پیش نظر انسانی جان کی حفاظت کے لیے جو بھی تدابیر اختیار کرتی ہے اسے ہمارا تعاون حاصل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشائخ اعظام کی یہ شدید خواہش ہے کہ وفاق کے زیر اہتمام 18 تاریخ کے مجوزہ اجلاس جس میں ملک بھر سے علماء اور مشائخ کو بلا کر اعتماد میں لیا جائے گا، اس میں کوئی اجتماعی فیصلہ ہونا چاہیے، اس میں کنسنسس ہونا چاہیے تاکہ ہماری قوم فکری انتشار کا شکار نہ ہو۔ ہم سب وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے ذکر سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے درود و سلام کے ساتھ فضاؤں کو معمور ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔
یہ ایک وقتی مصلحت کے تحت حفظان صحت اور انسانی جان کی حرمت کے پیش نظر کچھ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کی قومی دانش، علماء اور مشائخ کے ان بصیرت افروز فیصلوں کو انتہائی ستائش کی نگاہ سے دیکھے گی کہ وہ انتہائی بالغ نظری کے ساتھ اور گہری فکر کے ساتھ اور آج کے دور میں اجتہادی بصیرت کے ساتھ قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے۔ اللہ رب العالمین پیر صاحب کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور پاکستانی قوم کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، عالم انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آستانہ عالیہ بھیرا شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت پیر امین الحسنات شاہ صاحب مدظ اللہ العالی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے زیادہ قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب کا مدظ اللہ العالی کا شکر گزار ہوں کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے حسب سابق اپنی روایت کو دہرایا اور امت کی قیادت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے تمام بزرگان دین کو یہاں اکٹھا کیا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے اوپر اس وقت یہ بیماری، یہ تکلیف مسلط ہے، مجھے حضرت امام جعفر صادق کا قول یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بہت گھبرا جاؤ، ڈر لگنے لگے، تو پر اس وقت اس کی پناہ میں آؤ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ نے تو یہ وظیفہ بھی فرمایا تھا کہ لا حول پڑھا کرو، تو ہم اجتماعی طور پہ بھی، خود بھی اور اپنے تمام دوستوں کو بھی اور اپنی پوری قوم کو بھی یہ گزارش کرتے ہیں، ہر خطا، ہر غلطی، ہر اس بیماری کا علاج میرے اس رب کے پاس ہے، اس کی بارگاہ میں جھکیں، سجدہ ریز ہوں، اللہ ہماری دستگیری فرمائے گا۔ میں حکومت وقت جو حفظان صحت کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کے امت کی رہنمائی کے لیے ہمارے ڈاکٹر جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں، ہم خود بھی اس پہ اوپر عمل کر بھی رہے ہیں اور آئندہ کرتے بھی رہیں گے، اور ہم اس معاملے میں اپنی حکومت کا، اپنے اکابرین کا اور بالخصوص ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب کا ہم بھرپور ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم ہر سرخروئی میں ان کے دائیں بائیں نظر آئیں گے۔ وہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے میں یہ پڑھا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تشریف لے جاتے تو آپ کبھی آگے بڑھ جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پیچھے آ جاتے، پھر کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ تو حضور نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، تمہیں سکون کیوں نہیں آ رہا، کبھی دائیں جاتے ہو، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے؟ تو ہاتھ باندھ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خوف آتا ہے کوئی آگے سے دشمن آپ پہ حملہ نہ کر دے، تو میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ صدیق کا سینہ حاضر ہو، میں دائیں ہو جاتا ہوں، میں بائیں ہو جاتا ہوں، میں پیچھے ہو جاتا ہوں، جہاں جہاں سے مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے میں تو ڈاکٹر صاحب ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے بھی، آپ کے پیچھے بھی، آپ کے دائیں بھی، آپ کے بائیں بھی۔ اللہ آپ کو کامرانیوں سے سرفراز فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ موڑا شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی صاحب مدد اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت بامعنی بامقصد نشست جو آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف میں پیر صاحب کی محبتوں کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، جس میں پاکستان بھر کے صاحب طریقت سجادہ نشین حضرات موجود ہیں،
اور اس میٹنگ سے قبل بھی آستانے پہ بیٹھ کے اسی نقطے پہ یہ زور دیا گیا ہے کہ موجودہ حالات جو کرونا وائرس سے یہ پینڈیمک کنٹیجیس ڈیزیز جو پوری دنیا میں ایک وبا پھیلائی ہوئی ہے اور ایک حالت جنگ میں ہم ہیں، بالخصوص پاکستان میں اس کے حفاظتی تدابیر کو کس طرح اختیار کیا جائے، تو خانقاہی نظام سے یہ اجتماعی طور پہ یہ سلوگن، یہ نعرہ ہے کہ ہم انسانیت کی بقا کی خاطر حکومتی سطح پہ جو حفظان صحت کے حوالے سے جو اقدامات کیے جائیں گے، وہ صرف مسجد نہیں بلکہ ریلیجس گیدرنگ اور پولیٹیکل گیدرنگز جہاں ہوتی ہیں، وہ ان سب پہ یہ لاگو ہوگا کہ انسانوں کو بچانا یہ پہلا ہمارا عمل ہے، اور درگاہ سے یہی پیغام جاتا ہے کہ ٹو لو دا ہیومینٹی، اور انسانیت سے پیار کا یہ پیغام ہے، اور وہ پیار کے پیغام میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو آج یہ ہم بیٹھے ہیں آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف میں، یہی سلوگن لے کے اٹھیں کہ حکومت وقت کو یہ بتا دیں کہ جہاں پہ اس ملک کی بقا کی خاطر، اس کے استقامت اور یہ جو بیماری ہے اس کے مقابلے کی خاطر ہم نے اکٹھا ہونا ہے، تو سب سے پہلے اپنی پیشانیوں کو الہ کے سامنے جھکانا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک تجویز پیش کی تھی، اور قبلہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب نے اس کی تائید کی، اور میرے ساتھ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں بڑی اہم 2 میٹنگز بنائیں، ہم سب کو بلایا کہ اس کے حوالے سے ملک میں جو لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کی جائے، یہ ہم کوئی کسی اپنے نام کے لیے نہیں، اس بیماری کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بتانے کے لیے کہ ہم نے کس طرح مسجدوں کو تالا نہیں لگایا گیا، بلکہ یہ بتایا کہ جب ہم گیدرنگ کریں گے کوئی ایک بھی افیکٹڈ ہوگا نا، تو وہ ڈیفینیٹ وہ سب کو جو ہے وہ بیماری کا تحفہ دے کے جائے گا۔ اس کے لیے اویئرنیس کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس نے صرف مساجد کے علاوہ بھی جہاں گیدرنگ ہوتی ہیں، جیسا احساس پروگرام میں گیدرنگ ہوئی، وہاں پہ بھی اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے، اور حکومت جو بھی یہ عمل کرے گی اس انسانیت کی بقا کی خاطر ہم ان کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ اس مشکل وقت میں ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ ماشاء اللہ۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین حضرت جناب قبلہ ایاز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بے انتہا شکر گزار ہیں اپنے بہت ہی محترم پیر طریقت حضرت پیر نقیب الرحمان صاحب کے، کہ انہوں نے اس علاقے اور اس خطے کے نمائندہ طریقت کے رہنماؤں کو اور خانقاہی نظام سے منسلک ہمارے قائدین کو آج بلایا، اور ان کا یہ اجلاس ہماری حوصلہ افزائی اور قوم کے لیے ایک امید کے راستے کا باعث بنا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل ہے اس کردار کا کہ جو ہمیشہ سے خانقاہی نظام نے ادا کیا ہے، صرف بر صغیر ہند و پاک میں نہیں بلکہ وسطی ایشیا میں اور افریقہ میں بھی، کہ عامت الناس کو دینی روایات کے ساتھ منسلک رکھا ہے اور انسانیت کی خدمت کو اپنا مطمع نظر بنا رکھا ہے۔ آج کا یہ اجلاس اگرچہ مختصر لیکن نمائندہ اجلاس تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے حضرت ڈاکٹر پیر ساجد الرحمان صاحب نے اور دیگر جو ہمارے محترمین ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں اور چشم براہ ہیں کہ 18 تاریخ کو علماء کرام کے ساتھ جو مشاورت ہوگی، انشاءاللہ آج کا جو نقطہ نظر سامنے آیا وہ، اور علماء کرام کے ساتھ ایوان صدر، وفاقی وزارت مذہبی امور اور اسلامی نظریاتی کونسل کی مشترک مشاورت انشاءاللہ قوم کے لیے ایک امید کا باعث بنی۔ تو ایک بار پھر حضرت پیر طریقت جناب نقیب الرحمان صاحب کا اور تمام جو ہمارے طریقت کے سربراہان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم اور میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ان کا خاک پاس سمجھا ہے، اور انشاءاللہ اسی کے جلوں میں اور انہی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور بہتری کی طرف جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر۔
وفاقی وزیر مذہبی امور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب مدظ اللہ العالی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. میرے دائیں جانب اور بائیں جانب تشریف فرما لائق صد تکریم اور احترام مشائخ اعظام، میں آپ سب کا اور ہم خانقاہ عیدگاہ شریف میں بیٹھے ہیں، خانقاہ عیدگاہ شریف کے صاحب سجادہ جناب پیر نقیب الرحمن صاحب کا اور صاحبزادہ قبلہ حسان حسیب الرحمن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک خانقاہی نظام کے ایک خانوادے سے تعلق کے بنا پہ اپنے خاندان کی طرف سے بھی اور حکومت پاکستان کے ایک نمائندہ کے طور پر حکومت پاکستان کی طرف سے بھی. یہاں پہ جو مشائخ تشریف فرما ہے وہ سب خانقاہی نظام کی نمائندگی فرما رہے ہیں اور ہر ایک اپنا ایک وسیع حلقہ احباب معتقدین اور محبین رکھتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں فالوورز رکھتا ہے. ہمارے آج کی نشست کا نتیجہ اور خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ موجودہ کرونا وائرس کے بعد پورے عالم انسانیت کو اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان کو جو صورتحال درپیش ہے، حکومت اپنی طور پر اقدامات کر رہی ہے، پالیسی بنا رہی ہے، لیکن یہ صرف ایک حکومت کا کام نہیں ہے. ملک کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے، خواہ وہ مشائخ ہیں، خواہ وہ علماء ہیں، خواہ وہ صحافی ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر ہیں، خواہ وہ وکیل ہیں، خواہ وہ تاجر برادری ہے، خواہ وہ صحافی ہیں، جتنی بھی لوگ ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے، احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اور حفظان صحت کے اصولوں کے حوالے سے ایک آگاہی کا پیغام ہر طرف سے جانا چاہیے اور ملنا چاہیے. مشائخ اعظام بھی اس حوالے سے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر خانقاہ سے اور جس طرح مسجد اور محراب سے ایک پیغام آگاہی کا اور انسانیت کی حفاظت کا جانا چاہیے، یہ وہ ذمہ داری پوری کی جا رہی ہے. اور اس میں سب سے اہم پیغام یہی ہے، جس طرح میرے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں اور ذکر، فکر، عبادت، تلاوت، درود و سلام اور تضرع، خشوع، عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف ہم واپس ہو جائیں. اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ جو تکلیف ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور وہ کن فیکون ذات ایک کن کے ساتھ یہ سارے ماجرے کو ختم کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے جو لشکر ہے اس کو اور کوئی نہیں جانتا، صرف میں ہی جانتا ہوں. کرونا نامی بلا بھی اللہ کی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے
اور اس لشکر کو واقعی کوئی نہیں جانتا۔ سائنس، ٹیکنالوجی، حکمت، تدبر اور حکمت کی بڑی بڑے دعوے کرنے والے، چاند اور مریخ پر پہنچنے والے اس حقیقت پر ابھی تک پہنچے نہیں، اور سب لاجواب ہو گئے ہیں۔ اولو العزم، بڑی عزم والے پرعزم لوگ، وہ اب ان کے پاس بس کی بات نہیں رہی۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہ بھی رونے پہ مجبور ہو گئے کہ ان کے ساتھ ان کے بس کی کوئی بات نہیں، اور امریکی صدر وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ عبادت کی طرف توجہ کرے اور اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو یہ پیغام خانقاہی نظام کا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ خانقاہی نظام سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے، میرا یہ فریضہ منصبی بنتا ہے کہ حکومتی وقت کے اقدامات کے حوالے سے اس پیغام کو علماء تک، مشائخ تک، سب تک ہم پہنچائیں، ان سے تعاون مانگیں، ان سے دعا مانگیں، اور ان کی دست شفقت اور محبت کے ساتھ ہم تمام اپنی پالیسیاں نافذ العمل کریں۔ میں موجودہ مشائخ جتنے یہاں تشریف فرما ہیں اور ان کی وساطت سے جتنی ان کی فالوورز ہیں، معتقدین ہیں، محبین ہیں، سب کو یہ گزارش کروں گا کہ موجودہ حکومت جو حفاظتی تدابیر کی بات کر رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے کر رہی ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے کر رہی ہے، اور پورے قوم کے لیے کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا امید ہے، دعا ہے، توقع ہے، اور اس رجا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے گا۔ لیکن اس حوالے سے ہم نے 18 تاریخ کو علماء و مشائخ کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ رکھی ہے، جس کو صدر مملکت صدارت فرمائیں گے، اور چاروں صوبائی گورنرز گورنر ہاؤس میں وہاں پہ علماء اور مشائخ بیٹھیں گے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تشریف لائیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے حوالے سے ایک ایسا فیصلہ کرنے جائیں گے جس میں ہمارے رمضان المبارک کو مساجد کا رونق بھی بحال رہے، اور ایک بھرپور عبادات کے ساتھ اور تلاوت کتاب الہی کے ساتھ ہم رمضان المبارک گزاریں، اور ایک محفوظ رمضان بھی گزارے، جس میں انسانی صحت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کا خیال رکھا جائیں۔ انشاءاللہ تعالی علماء کرام کی طرف سے بھی تجاویز آئیں گی، ان کے جو مطالبات آئیں گے وہ بھی سنے جائیں گے، اور حکومت کا جو اس حوالے سے نقطہ نظر ہے، تحفظات ہیں، خدشات ہیں، اس کو بھی سنا جائے گا۔ اور ہم ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ محاذ آرائی ہو اور تنازعات ہو، اور آلریڈی جو کچھ ہمارے ہاں صفوں میں ایک اختلاف ہے، اس اختلاف کو اور پروان چڑھائیں نہیں، بلکہ ہم چاہیں گے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ مسجد میں ہو، نہ جمعہ میں ہو، نہ تراویح میں ہو۔ حکومت ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، ایف سی، رینجرز، یہ کہیں پہ مساجد کے کمیٹیز کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ ان کے دراندازی ہو، اور خواہ مخواہ جھگڑے ہو،
اور گرفتاریاں ہوں اور FIRs ہوں، ہم انشاءاللہ تعالی اس سے بھی اجتناب کریں گے، اور پورے ملک کے لیے، چاروں صوبوں کے لیے بشمول گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے ایک متفقہ اور متحدہ پالیسی کی طرف چلے جائیں گے۔ میں سب بزرگوں سے شکریہ بھی سب کا ادا کروں گا، بطور خاص جناب قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب کا اور خانقاہ عیدگاہ شریف کا، اور سب سے گزارش بھی کروں گا کہ آخر ہماری جو امید ہے اور توقع ہے وہ آپ کی دعاؤں سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں کے برکت سے اللہ تعالیٰ اس قوم پہ رحمت کرے گا، مہربانی ہوگی، اور یہ مشکل اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں پیر صاحب گڑھی شریف، پیر صاحب چورہ شریف، پیر صاحب بگار شریف، قبلہ صابہ صاحب کا، قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب کا، قبلہ ایاز صاحب کا، پیر صاحب موڑا شریف کا، پیر صاحب گھمکول شریف کا، پیر صاحب مانکی شریف کا، پیر صاحب بھیرا شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شفقت فرمائی۔ چورہ شریف کے سجادہ نشین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آخر میں دعا فرما۔ پروردگار عالم، ہم تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیرے کرم کے طلبگار ہیں، تیری مہربانی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے امتحانوں کے قابل نہیں، مولا کریم ہماری طرف نہ دیکھنا، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی نسبت ہے اللہ پاک اس کو دے کر ہمارے اوپر رحمت کے دروازے وا فرمانا۔ مولا کریم ہماری پوری امت، بالخصوص مادر وطن پاکستان اور پاکستانی قوم پر رحمت فرمانا، اور پوری انسانیت پر مہربانی فرمانا، اور ہمیں تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات اور بالخصوص کرونا وائرس جیسے اس موسی مرض سے نجات عطا فرما کے اپنے حصار رحمت اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت میں جگہ عطا فرما کے یا اللہ ہمیں اس جہان میں بھی سرفراز فرمانا، اللہ پاک ہمیں اگلے جہان میں سرفراز فرمانا۔ اللہ پاک اس آستانہ پاک کو مزید برکت و عزت سے سرفراز فرما کر آئندہ بھی قومی معاملات میں رہنمائی اور مہربانی کا جو یہ سلسلہ ہے یا اللہ اس کو دوام عطا فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔